اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل روحانی عملیات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں آباد رہیں، خوش رہیں۔ آج میں ایک نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ لوگوں کو میں نے کچھ اعمال پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے درد سر کا علاج کرنا ہے۔ اگر سر کو درد ہے یا مکمل یا نصف سر کو درد ہے تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے۔ 6 اعمال دیے گئے تھے، جس میں سے اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے صدقے اس پر کرم کرے گی۔ اگر آپ ان 6 اعمال میں سے اگر ایک بھی عمل پڑھ کر دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ فوراً درد رک جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں اثر ہے۔ کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کا ارادہ پکا مصمم ارادہ ہو، اگر خشوع و خضوع کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ اگر آپ جس نیت سے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پوری کر دیتی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کچھ مخصوص کام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کو نازل کیا، سورۃ فلق کو نازل کیا، جس سے وہ جادو ختم ہو گیا، رد ہو گیا۔ تو اسی طرح کچھ مخصوص آیات ہیں جو مخصوص کام کرتی ہیں۔ ہم نے صرف اس کو ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے ان سے کام بھی لینا ہے، اس کے جو برکات، فیض و برکات ہیں وہ بھی حاصل کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے جو نزدیک اللہ کی کلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہم نے صرف اس کو ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے فیض و برکات بھی حاصل کرنے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پہلے عمل دیا گیا تھا، 6 عمل دیے تھے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ طریقہ بھی بتا دیا۔ کتنی تعداد میں پڑھنا تھا وہ تعداد بھی بتا دی گئی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی عمل پڑھتے ہیں وہ دم کریں۔ اگر آپ لوگوں کے اپنے سر کو درد ہے یا آپ کی اپنی فیملی میں کسی بھی فرد کو درد ہے تو آپ وہ دم کریں، وہ پڑھ کر دم کر دیں۔ ان 6 اعمال میں سے کوئی ایک بھی تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو دیکھیں اس عمل کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے گی، اس کلام پاک کی برکت سے انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو آج جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ نقوش ہیں، 3 نقش، یعنی کہ 3 تعویذ ہیں۔ اگر آپ یہ تعویذ بھی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ درد سر نہیں رہے گا۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ میرے سر کو درد رہتی ہے، میں جگہ جگہ علاج کروا کے تھک چکا ہوں لیکن میرے سر کی درد نہیں جاتی، تو انشاءاللہ اگر وہ اعمال یا یہ نقش یوز کریں گے، اس کی برکت سے درد سر نہیں رہے گا۔ تو آئیے آپ کو میں طریقہ سمجھاتا ہوں، اور یہ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پورے طریقہ کار سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے عمل پڑھنا ہے، یا کس طریقے سے کوئی بھی تعویذ ہو اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ مکمل طریقہ نہیں سمجھتے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، مکمل طریقہ کار سمجھیں، اس کے بعد اس کی اجازت لیں۔ اجازت کا عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی تعویذ لکھتے ہیں، تو پھر اس کی جو اجازتیں بزرگوں کی طرف سے آئی ہوتی ہیں تو وہ اجازتیں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، وہ روحانیت آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جو فیض ہوتا ہے ولیوں کا، جو مولا علی مشکل کشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی آپ لوگوں تک وہ اجازتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو آئیے اس نقش کو کس طریقے سے لکھنا ہے وہ میں نقش سمجھاتا ہوں۔ یہ 3 نقش لکھے گئے ہیں جو آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ نقش
لکھ کر موم جمع کر کے درد کی جگہ باندھیں، انشاءاللہ وہ درد رفع ہو جائے گا، بھاگ جائے گا درد۔ کیونکہ جس طرح اللہ کی کلام میں اثر ہے، تو یہ جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو نقش وغیرہ ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو نومیریکل ویلیو نظر آ رہی ہے، یہ عام ویلیو نہیں ہے۔ کوئی بھی حرف ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نومیریکل ویلیو بھی ہوتی ہے، جو بزرگان دین نے ایک خاص طریقے کے ساتھ اس نومیریکل ویلیوز کو ایک نقش میں، ایک سمجھ لیں کہ ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہم ان نقوش سے، جہاں پر اس کتابیں موکل ہیں، ان سے مدد لینے لگے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ہم ان موکل کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ فلاں ہمارا کام کریں، یا ہم وہ فلاں بیماری ہے اس کو دور کریں، یا ابھی جس مقصد کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ نقش درد سر ہے، تو اس جو سر کو درد ہو رہی ہے اس کو دور کر دیں، تو انشاءاللہ اس کا کرشمہ دیکھیں، وہ فوراً درد دور ہو جائے گا، وہ جو موکلین ہیں اس درد کو دور کر دیں گے۔ تو یہ نقش لکھ کر موم جمع کر کے درد کی جگہ باندھ دیں تو درد انشاءاللہ فوراً رک جائے گا۔ اب لکھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اب یہ اگر آپ نقش دیکھتے ہیں، یہ جو نقش سامنے نظر آ رہا ہے، اس نقش میں ایک کوئی بھی تعویذ ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ترتیب کے ساتھ نہیں لکھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابھی ہم ادھر جو ہے وہ تعویذ کو لکھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اگر طریقہ نہیں آتا تو اس کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو کوئی بزرگان دین نے ایک نقش کو لکھنے کے کئی طریقے بتائے ہیں، اگر ہم اس طریقہ کار کے مطابق لکھتے ہیں تو پھر اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر پہلی لائن اور پہلے کالم پر ادھر لکھا ہوا ہے 1 یعنی کہ 1، تو پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، اس کے بعد یہ 2، یہاں پر لکھا ہوا ہے 2، پھر یہ 3، 4، 5، 6، 7، 8، یعنی ایک ترتیب سے جو گنتی لکھی ہے، اس ترتیب سے آپ لوگوں نے ہر جو بھی یہ ایک سیل بنا ہوا ہے اس میں لکھتے جائیں۔ 8 کے بعد یہ 9، 10، 11، اس کے بعد 12، 13، 14، 15، 16۔ اب یہ 16 خانے تھے، تو اب اسی ترتیب سے 1 سے شروع ہو کر 16 تک آپ لوگوں نے مکمل کر لینا ہے۔ ایک ترتیب سے اگر چلتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ نقش لکھیں، اور جہاں پر آپ کو درد ہو رہی ہے اس نقش کو فولڈ کر کے وہاں پر باندھ دیں کسی چیز کے ساتھ بھی، تو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ فوراً یہ درد رک جائے گا۔ اور نیچے کیا لکھنا ہے؟ الہی درد سر اور درد نیم سر دفع شد، آگے یہ سواد لکھ دیں۔ یہ دیکھیں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، یہ 7 مرتبہ سواد لکھا ہوا ہے، یہ سواد کو لکھ دیں، اور اس کو فولڈ کر کے اپنے جہاں بھی درد ہو رہی ہے سر کو وہاں پر باندھ دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ درد فوراً رک جائے گا۔ اس کے بعد 2 اور نقش ہیں، ان کو بھی آپ استعمال کریں۔ وہ استعمال کر رہے ہیں پہلے والا، آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر وہ استعمال کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لکھنا اسی ترتیب سے ہی ہے جیسے یہ باکس لکھا ہوا ہے، یہ جو تعویذ ہے اس کی مدد سے آپ اسی ترتیب سے لکھ لیں۔ آپ یہ 8 لکھیں، اس کے بعد پھر ادھر سے 8، پھر یہاں پر 8، اس کے بعد پھر آپ اسی ترتیب سے چلتے رہنا ہے جیسے اس ترتیب میں لکھا ہوا ہے۔ 3 کے بعد یہاں پر یہ 8 لکھیں، پھر ادھر لکھیں، یعنی کہ آپ اوپر والے جو نقش ہے اس کو دیکھ کر آپ اس ترتیب کے ساتھ آپ یہ 8 یعنی کہ 8 لکھتے جائیں۔ اب یہاں پر یہ جو آخری کالم ہے، جو سیل ہے 8واں، یہ جو 16 نمبر پر ہے، تو یہاں پر اس کو لکھنا بلیک پین سے ہے، بلیک بال پوائنٹ سے لکھنا ہے، اور وائٹ جو ہے وہ بالکل وائٹ لائنوں کے بغیر آپ لوگوں نے پیج لینا ہے، تو وہاں پر یہ نقش لکھنا ہے۔ اب یہاں پر اس کو بالکل بلیک کر دینا ہے، تو جس طرح یہ بلیک 8 لکھا ہوا ہے، اب اس خانہ میں اس طرح اس کو بلیک کرنا ہے کہ یہ بالکل وائٹ نظر آئے 8۔ اب اس کو بھی اسی طرح آپ نے فولڈ کر کے جہاں پر درد ہے وہاں پر باندھ دیں۔ اس کے بعد ایک اور نقش ہے، یہاں پر اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا، ہو اللہ، اس طرح 4 آپ لوگوں نے خانے بنانے ہیں، اوپر 786 لکھیں اور نیچے ہو اللہ، اور نیچے اپنا مقصد لکھیں، وہی لکھیں الہی درد و سر اور درد و نیم سر دفع شد۔ اب جو بھی آپ تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنا مقصد اگر آپ نیچے لکھ دیتے ہیں تو جو موکلین ہوتے ہیں، جن آیات
کی جن آیات پر جن موکلین کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پھر ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ یہ فلاں کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ وہ تب کام کریں گے اگر آپ 5 پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، نیک اعمال نہیں کرتے، تو اگر آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو اس میں دل میں، آپ کی قلب میں روحانیت ہونا ضروری ہے، تب وہ بھی آپ کی بات مانیں گے، ورنہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہو۔ تو آپ یہ عمل کریں، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کی حامی و ناصر ہوگی، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اوکے، اللہ حافظ، مجھے اجازت دیں، نیکسٹ پھر عمل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔